نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ کبھی معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے رب کہ بخشش کے ہزاروں ڈھنگ دیتا ہے۔ حضرات محترم معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی لازوال دولت عطا فرمائی اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، ان مبارک ایام کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، چاہے ہر مہینے کا پیدا کرنے والا خدا تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ اس ماہ مبارک کو قرار دیا، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے نام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یوں تو رمضان کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی رحمتوں برکتوں والی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات بنائی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کا قیام کرتا ہے، اس رات کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال 4 مہینوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو ایک انسان کی متوسط عمر ہے، انسان اتنے برس جیا کرتا ہے، تو اتنا صرف ایک رات کی قدر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جب شعبان المعظم کے آخری ایام تھے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بنائی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی قدر کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا نام ماہ رمضان ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام ایسے بنائے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کی انتہا فرما دی ہے۔ حضرات، شب قدر کی فضیلت پر، شب قدر کی اہمیت پر ایک قول میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ تسمیہ بیان فرمائی ہے۔ وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو شب قدر یعنی قدر والی رات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر والے رب نے قدر والے نبی پر، قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والا کلام قدر والی امت پر جس رات میں نازل کیا، اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً بڑی قدر والی رات ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من قام لیلۃ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو قدر اور احترام کے ساتھ اس رات کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم اکثر علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور کئی سالوں سے ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج جہاں اور چیزوں کو ہم نے رسمی سمجھ لیا ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کو بھی ہم نے رسماً ادا کرنے کو اپنی عادت بنا لی ہے۔ خاص کر میں نوجوان طبقوں سے مخاطب ہوں کہ
کہ آج اس رات کو بھی بہت سارے ہمارے نوجوان ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے قوم بھی بدنام ہوتی ہے، وہ خود بھی بدنام ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جس کی بنا پر لوگ امت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اگر ہماری اس حرکت کی وجہ سے آج قوم بدنام ہو رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو کل میدان محشر میں کیسے ہم نبی کا سامنا کریں گے، کیسے اس نبی کا سامنا کریں گے؟ یقیناً یہ قدر والی رات ہے۔ اس قدر والی رات کی اہمیت کو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کے دلوں میں انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ کتنی قدر والی رات ہے۔ اکثر علماء کرام اپنے بیانات میں مکاتب کے ذریعے جو بچے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں ان کو تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے، مکاتب کا نتیجہ ہے کہ آج کئی ایسے نوجوان جو SSLC اور 12th پاس کیے ہوئے نوجوان ہیں، الحمدللہ آج اعتکاف کی مسجد میں زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تبلیغ، ایک کام کا نتیجہ ہے، نصیحت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ایسی ہی نصیحت ہماری جاری رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی ہمارے نوجوان سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے، ان مبارک راتوں میں مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اور گھر کے بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج نوجوانوں کی جو حالت ہو رہی ہے، یقیناً یہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اور والدین اور گھر کے بڑے جتنے گارڈینس ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی حرکت کی وجہ سے بچہ اگر کوئی حرکت کرتا ہے اور وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار اس کے والدین بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار اس کے گارڈینز بھی ہوں گے۔ تو ہمیں اس اللہ رب العزت کے اس عذاب سے اگر بچنا ہے، اللہ کے اس عتاب سے اگر بچنا ہے، تو صحیح معنوں میں آج ہمیں اپنے نوجوانوں کی نصیحت کرنا، ان کی تربیت کرنا بے حد انتہا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسی نت نئی فتنے اس زمانے میں وجود میں آ رہے ہیں، دجالی فتنے ایسے اتر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی ہمارے مسلمان بچے بچیاں ارتداد کے جانب بڑھ رہے ہیں، غیر مذہب کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم بس یہ سمجھتے ہیں والدین ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، کہ ہم نے بچے کو اسکول یا کالج کا رخ کرا دیا، ایڈمیشن کرا دیا، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ ہمیں ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ آج والدین اس خوش فہمی میں رہتے ہیں میرا بچہ کسی غلط صحبت میں نہیں ہوگا، میرا بچہ ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن کل وہی بچہ جس پر بھروسہ تھا اگر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، والدین منہ چھپاتے پھرتے ہیں، والدین شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا قدم ہمارا بچہ اٹھائے۔ ہمیں ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرنی ہے، ہر قدم پر ہمیں ان کی نگرانی کرنی ہے۔ بھلے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے، ان کی صحیح تربیت ہے۔ اس لیے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بینک بیلنس بڑا ہے تو میں بہت بڑا انسان ہوں، میرے پاس پراپرٹی ہے، میرے پاس مال دولت ہے، میں بہت بڑا انسان ہوں۔ انسان بڑا مال سے نہیں ہوتا، انسان اپنے جاہ و جلال سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے، انسان اپنی دینداری کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں اگر نسلوں میں منتقل ہو جائیں تو یہ نسلیں ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہوں گی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ تو اس ماہ رمضان میں شب قدر کی ان معزز تاخیراتوں میں اکثر جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان گلی کوچوں میں گاڑیوں پر ویلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر گھر کے جتنے بڑے ہیں، محلے کے بڑے جتنے احباب ہیں، محبت سے ان نوجوانوں کو سمجھائیں۔ آج بھی جیسے اقبال کا وہ شعر ہے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال کے اس شعر کے مصداق آج بھی ماشاءاللہ اگر ہم صحیح طور پر انہیں تربیت کریں، انہیں سمجھائیں، تو یہ نوجوان سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر وہ بھی مسجدوں کی زینت بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی فکر کریں، اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، قدم قدم پر ہمیں اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے، اس لیے کہ آج ایسے نت نئی طریقے، آج ہمارے بچے ہمیں دھوکہ دے کر اس پڑھائی کے نام پر، گروپ سٹڈیز کے نام پر ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن تک۔ بلکہ آج کا سروے جب کیا گیا تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ کئی ایسے مہلک زہر اس زمانے میں وجود میں آئے ہیں کہ بچہ سنیک بائٹ کے نام پر ایک نیا نشہ دنیا میں آیا ہے کہ اس نشے کے ذریعے 72 گھنٹے 72 آورس بچہ جو ہے
نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے، وہ بے ہوشی کی نیند سو جاتا ہے۔ اویو رومز بک کرا کر بچے اس نشے کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس نئی لت کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک تو ہم ڈرگس، افیم، گانجا یہ ساری چیزیں سنتے تھے، لیکن اس چیز کا بھی شکار آج ہمارے نوجوان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو والدین اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میرا بچہ بہت سیدھا ہے، میرا بچہ ایسے غلط قدم پر نہیں بڑھے گا، ایسے غلط صحبت میں نہیں ہوگا، کل ایسا نہ ہو وہی بچہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ تو یہ مبارک ایام، یہ مبارک راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھل کر عبادات اور ریاضت کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ وہیں ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں ان ایام میں، جو آخری رمضان المبارک کا یہ عشرہ ہے، قدر والی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے سے ہمیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان بازاروں کی زینت بنے ہوئے نظر آتے ہیں، بازار گلی کوچے میں اپنا وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً ہم جن بزرگوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، بزرگان دین نے ہمیں اکثر یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہر عبادت کو اس سوچ کے ساتھ کرنی ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے پھر ہماری زندگی میں یہ مبارک ایام آئیں یا نہ آئیں، ہو سکتا ہے پھر ہماری زندگی میں یہ رمضان المبارک آئے نہ آئے، یہ آخری رمضان ہمارا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں آخری رمضان جب ہم اپنے تصور میں لانیں گے، ذہن و دماغ میں آئیں گے، تو دنیا کا کوئی خیال ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا سوائے رب کی عبادت کے، سوائے رب کی منشا کے، اور کوئی خیال ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آئے گا۔ ان بزرگان دین کا یہ فارمولہ ہمارے لیے بڑا ہی بہتر ہے، اس فارمولے کو اپنائیں، اس مبارک ایام کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جس میں اللہ نے ایک ایسی قدر والی رات بنائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بیان کی ہے۔ واقعی ہمیں سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے، اپنے نوجوان نسلوں کی صحیح تربیت کرنے، ان کی رہنمائی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔